اس ہسپتال میں جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت خدمت کی ہے، لیکن کچھ کمیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، جیسے کہ آج پروگرام کے دوران ڈائریکٹر صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا۔ ایک تو اسکمز کی جو خود مختاری تھی، وہ خود مختاری ان سے لی گئی، اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔ ان کا اپنا انجینئرنگ ونگ تھا، اس کو واپس بحال کرنا ہے۔ ان کی پروکیورمنٹ میڈیکل سپلائی کارپوریشن کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اس میں ڈیلیز بہت زیادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل سپلائیز کارپوریشن ہی پروکیورمنٹ کرے، لیکن وقت کی اس میں سیما ہونی چاہیے، وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ اب جیسے میں نے آج کہا، جہاں پہ بھی ہم اسکمز کی مدد کر سکیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو مریض ہیں وہ یہیں علاج حاصل کر سکیں اور ان کو دلی، بمبئی، چندی گڑھ وغیرہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، یہی ہماری کوشش ہے۔ I spoke to Sukhbir yesterday after the attack on him. I expressed obviously our gratefulness to Almighty that he survived that attack. We spoke about the situation. Obviously, some of the things that he shared with me are not for public consumption, but it's a matter of concern. If in daylight hours, a former deputy chief minister, a Z plus category protectee, can be attacked like this, obviously this needs to be looked at. Why is this? How did this happen? And to ensure that it doesn't happen in the future, because let's not forget, not long ago, Punjab went through a very difficult phase in the 80s and early 90s. And God forbid we see something like that again. کئی سارے اور بھی ڈیٹس ہیں جو سر معلوم ہے، کئی سارے اور بھی ڈیٹس ہیں، لیکن ہمیں فی الحال بڑی لڑائی لڑنی ہے، اور وہ لڑائی جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ حاصل ہو، ہمیں وہ لڑائی لڑنی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا، ہمارے ساتھ نہیں، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، پارلیمنٹ الیکشن کے دوران اور اس کے بعد اسمبلی الیکشن کے دوران، ان دونوں انتخابات میں جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ کہیں پہ بھی شکایت نہیں آئی کہ ان کو مجبوراً پولنگ بوتھ میں لے کے ان سے ووٹ ڈلوائے گئے، اپنی مرضی سے گئے، انہوں نے اس الیکشن کو کامیاب کیا، اس امید کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، بالخصوص ریاست کا درجہ واپس ملنے کا، وہ ہمیں واپس ملے گا۔ اب وزیر اعظم صاحب، ہوم منسٹر صاحب مہاراشٹر، جھارکھنڈ ان چیزوں میں تھوڑے بزی تھے، اب ان کو وہاں سے فرصت ملی ہے، تو اب ان سے بات کی جائے گی تاکہ جلد سے جلد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس ملے۔ اس کے بارے میں نیشنل کانفرنس نے بھی بات کی، ہمارے لیڈروں نے بھی بات کی۔ اس ملک میں ہر کسی مذہب کے لوگوں کو رہنے کی کھلی چھوٹ ہے۔ ہمارے آئین میں ایک لفظ ہے سیکولر، جب تک وہ لفظ ہمارے آئین میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب کوئی بھی ہو، یا ہمارا مذہب اگر ہم کسی بھی مذہب کو نہ مانیں، تب بھی ہمارا اس ملک میں آزادی سے رہنے کا حق ہے۔ اب یہ کیوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے درسگاہوں کو، ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے بار بار یہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہو آپ مسلمانوں کو اپیز نہیں کرو گے، مت کریے اپیز، ہم اپیزمنٹ نہیں مانگتے، لیکن اپیزمنٹ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں نشانہ بنائیے۔ ڈونٹ ٹارگیٹ us in the name of not appeasing us. Don't victimize us. Going after our mosques, going after our shrines, going after our way of practicing our religion, you are victimizing us. And this is not the India that Jammu and Kashmir was a part of. This is not the India our founding fathers envisaged. This is not the India that has the word secular in its constitution. جب تک ہے اس کو سیکولر رکھیے، اگر نہیں رکھنا ہے تو چلیے نا، آپ پارلیمنٹ سے اگر اس کو نکال سکتے ہیں نکالیے، پھر کیا ہے۔